السلام علیکم۔ آئی سی اسکول اکاڑا یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیاق و سباق اقتباس کی تشریح۔ ہمیں جو پیراگراف دیا ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح اس کی تشریح لکھتے ہیں اور سیاق و سباق اس کا کس طرح لکھا جاتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ چیز سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ایک اقتباس کی تشریح کا ایک پیٹرن رائٹ کیا گیا ہے۔ اس کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں پیراگراف جو دیا ہوتا ہے اس کا ہم نے نمبر 1 پہ حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے۔ حوالہ متن میں کیا لکھنا ہوتا ہے؟ ایک تو سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور دین 3rd نمبر پہ ہم نے حوالہ متن میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں مین ہیں۔ دین 2nd نمبر پہ ہم نے پیراگراف کا سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ 3rd نمبر پہ ہم نے اس کی تشریح مینشن کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ یہ دیکھیں سیاق و سباق کا میں نے آپ کو بتایا تھا، سیاق و سباق میں ہم نے 8 سے 12 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں۔ میکسیمم 15 لائنیں ہو جائیں اور منیمم 8 ہی ہونی چاہیے۔ 15 لائنوں سے زیادہ کا کوشش کریں کہ سیاق و سباق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور تشریح کم از کم 2 صفحات کی ہونی چاہیے۔ یہ عبارت کل آپ لوگوں کی تقریباً 3 پیجز پہ جانی چاہیے۔ 2.5 سے 3 پیجوں پر آپ کی یہ تشریح جانی چاہیے، کیونکہ جب ہم نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور تشریح لکھنی ہوتی ہے تو بیٹا یہ آپ کے کم از کم 2.5 زیادہ سے زیادہ 3 صفحات کی آپ لوگوں کی اس کی ٹوٹل لینتھ ہونی چاہیے عبارت کی تشریح کی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ سامنے آپ کی ایک طریقہ میں بتا رہی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے سیاق و سباق کا حوالہ دے کر اقتباس کی وضاحت لکھنا ہے، اس میں ہم نے 3 ہماری مین ہیڈنگز ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح۔ یہ ہمارے اقتباس کی تشریح کی 3 مین ہیڈنگز ہوتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ان تینوں ہیڈنگز کو نہیں بھولنا۔ اس کے بعد بیٹا یہ دیکھیں حوالہ متن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ حوالہ متن میں ہوتا ہے سبق کا نام، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ سبق کا نام وہ ہمیں لکھنا ہوتا ہے جو پیراگراف ہمیں دیا ہوتا ہے، ہم نے پیراگراف کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا ہے کس سبق سے دیا ہوا ہے، اس کے مصنف کا کیا نام ہے، اور پیراگراف میں جن ورڈز کے اوپر لائنز لگی ہوتی ہیں ان ورڈز کے خط کشیدہ الفاظ وہ کہلاتے ہیں، ان کے ہم نے معنی لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا ہمارا 2nd پوائنٹ ہے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق جو ہوتا ہے وہ جو ہمارا چیپٹر ہوتا ہے، کوئی کہانی اسے کہہ لیں، کہانی ہوتی ہے ایک تو چیپٹرز میں، وہ جس موقع محل سے عبارت سے لی گئی ہے اس حصے کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق مین چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ الفاظ اس میں ہم نے اس حصے کا ذکر کرنا ہے کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے، کس موقع پر کہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی مضمون سے عبارت لی گئی ہے تو اس کے پیراگراف سے پہلے کا کچھ ہم نے تھوڑا سا بتانا ہوتا ہے، اور جہاں کا پیراگراف ہے اس سے بعد والا کچھ ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا ایکچولی اس سبق میں کہنا چاہ رہا ہے مصنف، ٹھیک ہے؟ تاکہ دی گئی جو ہماری عبارت ہے نا اس میں تسلسل پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایکچولی عبارت میں ہمارے پاس کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ سیاق و سباق جو ہے بیٹا کم از کم 5 سطور، زیادہ سے زیادہ 8 سے 12 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے کم کا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ بیٹا 3rd پوائنٹ ہے وضاحت یا تشریح، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ عبارت کی جو ہمیں گیون عبارت دی ہوتی ہے نا، جو پیراگراف ہمیں دیا ہوتا ہے تشریح کے لیے، اس میں جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کو بالکل آسان اور سادہ اردو میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ عبارت کی تشریح ہم نے کرنی ہوتی ہے،
اس لیے یہ حصہ اصل عبارت سے کافی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس میں جو ہمیں پیراگراف دیا ہوتا ہے اس کو ہم نے فل ڈیٹیل میں آسان ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحات کی ہونی چاہیے۔ تو بیٹا ٹوٹل عبارت کی جو لینتھ ہے ہماری وہ کم از کم 2.5 زیادہ سے زیادہ 3 صفحات کی ٹوٹل عبارت کی لینتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو عبارت کی تشریح لکھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک بار آپ کو یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ یوں ہی ڈیفرنٹ چیزیں سیکھتے رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔